بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو آن لائن کلاسز کلاس 9 سبجیکٹ پاکستان اسٹڈیز چیپٹر 3۔ آج کا ہمارا عنوان ہے پاکستان کے سطوح مرتفع۔ پاکستان میں دو قسم کے سطح مرتفع پائی جاتی ہیں، سطح مرتفع پوٹوہار اور سطح مرتفع بلوچستان۔ ان کو اگر ہم نقشے پہ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ہے سطح مرتفع پوٹوہار، جو اسلام آباد کے جنوب میں واقع ہیں۔ اس کی بلندی 300 سے 600 میٹر ہے۔ دریائے سیوان اس کا اہم دریا ہے۔ سطح مرتفع پوٹوہار معدنیات کی دولت سے مالا مال ہے، جن میں اہم ترین نمک، جپسم، چونے کا پتھر، کوئلہ اور معدنی تیل ہے۔ سطح مرتفع پوٹوہار کے جنوب میں کوہستان نمک، جیسا کہ آپ لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہے، کوہستان نمک کا سلسلہ ضلع جہلم، چکوال، کالا باغ اور میانوالی میں واقع ہے۔ کیوڑا کی مشہور نمک کی کان یہاں پر واقع ہے۔ کوہستان نمک کی اوسط بلندی 750 سے 900 میٹر تک ہے۔ سکیسر اس کی اہم ترین چوٹی ہے، جس کی بلندی 1527 کلومیٹر ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے سطح مرتفع بلوچستان۔ یہ پاکستان کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ اس کی بلندی 600 سے 900 میٹر تک ہے۔ یہ ایک وسیع علاقہ ہے جس کا رقبہ تقریباً 34,190 مربع کلومیٹر ہے۔ چاغی کے پہاڑ اس سطح مرتفع کے شمال میں واقع ہیں۔ اس سطح مرتفع پر چند ایک کم بلند پہاڑی سلسلے موجود ہیں، جن میں راسکو سیہان کا پہاڑی سلسلہ اور وسطی مکران کا پہاڑی سلسلہ شامل ہے۔ مشہور نمکین پانی کی جھیل ہامون مشخیل بھی یہاں پر موجود ہے۔ اس کی خصوصیات: دریائے سندھ اور دریائے جہلم میں واقع ہیں۔ سطح مرتفع پوٹوہار، اس کی بلندی 300 سے 600 میٹر ہے۔ اہم معدنیات نمک، جپسم، چونے کا پتھر، کوئلہ اور معدنی تیل ہیں۔ کیوڑا کی کان یہاں پر واقع ہے۔ کوہستان نمک بھی یہاں پر واقع ہے۔ اہم چوٹی اس کی سکیسر ہے اور بلندی ہے اس کی 1527 کلومیٹر۔ سطح مرتفع بلوچستان، خصوصیات پڑھتے ہیں۔ پاکستان کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ بلندی 600 سے 900 میٹر، رقبہ 34,190 مربع کلومیٹر۔ چاغی کے پہاڑ اس میں واقع ہیں اور راسکو سیہان اس کا مشہور پہاڑی سلسلہ ہے۔ مکران کا پہاڑی سلسلہ بھی اسی مرتفع میں واقع ہے اور نمکین پانی کی جھیل ہامون مشخیل بھی یہیں پر واقع ہیں۔ پاکستان کے میدانی علاقے۔ پاکستان کے میدانی علاقوں کو بھی اگر ہم نقشے پہ دیکھیں تو یہ ہے دریائے سندھ کا بالائی میدان۔ دریائے سندھ کا بالائی میدان صوبہ پنجاب پر مشتمل ہے۔ دریائے سندھ اور اس کے معاون دریا یعنی جہلم، چناب، راوی اور ستلج، یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ یہاں پر بہتے ہیں۔ دریائے سندھ کا بالائی میدان شمال میں شوالک کی پہاڑیوں اور سلسلہ کوہ نمک سے جنوب میں مٹن کوٹ تک یہاں تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کی ڈھلوان شمال مغرب سے جنوب کی طرف ہے۔ یہ میدان سطح سمندر سے 400 فٹ سے لے کر 1200 فٹ بلند ہے۔ اس میدان کو دریائے سندھ اور اس کے معاون دریاؤں نے دوابوں میں تقسیم کیا ہے۔ بچوں، دوابہ دو دریاؤں کے درمیان جو خشک زمین ہوتی ہیں اس کو ہم دوابہ کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ لوگوں کو، یہ چچ دوابہ، یہ رچنا دوابہ اور یہ باری دوابہ نظر آ رہا ہے۔ چچ دوابہ چناب اور جہلم یعنی دریائے چناب اور دریائے جہلم کے درمیان جو خشک علاقہ ہے اس کو ہم چچ دوابہ کہتے ہیں، جبکہ راوی اور چناب کے درمیان جو علاقہ ہے اس کو ہم رچنا دوابہ کہیں گے۔ اس طرح سے اس علاقے میں دریائے سندھ کا میدانی علاقہ جو ہے وہ ان دوابوں نے کافی زرخیز بنایا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس دریائے سندھ کا زیریں میدان۔ یہ دریائے سندھ کا زیریں میدان جو کہ مٹن کوٹ سے سمندر تک پھیلا ہوا ہے، یہ یہاں تک۔
شمال میں اس میدان کی بلندی 400 فٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے اور پھر یہاں پر سمندر تک آ کر اس کی بلندی صرف 20 فٹ رہ جاتی ہیں۔ دریائے سندھ کم ڈھلوان کے باعث اس میدان میں نہایت سست رفتاری سے بہتا ہے۔ ٹٹا سے بحیر عرب کے ساحل تک دریائے سندھ ڈیلٹا بناتا ہوا سمندر میں جا گرتا ہے۔ یہاں دریائے سندھ کئی شاخوں میں منقسم ہو کر دریائے سندھ کا ڈیلٹائی میدان بناتا ہے۔ اس میں رن آف کچھ کا علاقہ بھی شامل ہے۔ اس کے اہم پوائنٹس: پاکستان کے میدانی علاقے، دریائے سندھ کا بالائی میدان، معاون دریا، دریائے جہلم، دریائے چناب، دریائے راوی، دریائے ستلج۔ سطح سمندر سے بلندی 400 سے 1200 فٹ۔ اس کے اہم دوابے ہیں رچنا دوابہ، باری دوابہ اور چچ دوابہ۔ دریائے سندھ کا زیریں میدان میٹن کوٹ سے سمندر تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کی بلندی 400 سے شروع ہوتی ہے اور 20 فٹ پہ ختم ہو جاتی ہیں۔ کم ڈھلوان ہے اس میں، یہ ٹھٹا سے بحیر عرب تک جا گرتا ہے۔ رن آف کچھ کا علاقہ اس کا میدانی ڈیلٹا بناتا ہے۔ ریگستانی علاقے: پاکستان میں چند علاقے ریگستانی ہیں، اگرچہ یہ علاقے میدانوں کا حصہ ہے لیکن اپنی منفرد خصوصیات کے باعث منفرد حیثیت کا حامل ہے۔ ان علاقوں کی سطح ریت کے ٹیلوں سے ڈھکی ہے۔ ان بے آب و گیا علاقوں کو ریگستان کہا جاتا ہے۔ یہ ریگستان صوبہ پنجاب کے شمال مغرب و جنوب مشرق میں، صوبہ سندھ کے جنوب مشرق یعنی ناران اور تھر پاکر اور بلوچستان کے مغربی سرحدی علاقے چاغی اور خاران میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان کی تفصیل کچھ یوں ہے: تھل کا ریگستانی علاقہ اور چولستان کا ریگستانی علاقہ یہ صوبہ پنجاب میں واقع ہیں، جبکہ ناران اور تھر پاکر صوبہ سندھ میں واقع ہیں اور چاغی اور خاران کا ریگستانی علاقہ صوبہ بلوچستان میں واقع ہیں۔ ان علاقوں میں ہوا صحرائی خد و خال بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ بارشوں کی کمی اس علاقے کی خاص نشانی ہے۔ زیر زمین پانی انتہائی گہرائی میں پایا جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگ یہاں کے خانہ بدوش ہیں جو بھیڑ بکریاں پالتے ہیں۔ آبپاشی کی سہولیات یہاں پر نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اگر یہاں پر آبپاشی کی سہولیات میسر کی جائے تو یہ علاقہ بھی کاشت کے قابل بنایا جا سکتا ہے۔ ساحلی علاقے: پاکستان کے جنوب میں بحیر عرب ہے۔ بحیر عرب کے کنارے پاکستان کا ساحلی علاقہ صوبہ سندھ میں رن کچھ سے شروع ہو کر مغرب میں ایران کی سرحد تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کی کل لمبائی تقریباً 1046 کلومیٹر ہے۔ یہ دو حصوں پر مشتمل ہے، یعنی ساحل سندھ اور ساحل بلوچستان۔ صوبہ سندھ میں کراچی اور پورٹ قاسم جبکہ بلوچستان میں گوادر پاکستان کی مشہور بندرگاہیں ہیں۔ اسی کے ساتھ بچوں ہمارے آج کا عنوان کا خاتمہ ہوتا ہے۔ تھینک یو فار جوائننگ۔